ہائی دیر السلام علیکم. آج 42 کے ساتھ آپ کی میزبان زویا ملک. ہمارے آج کے شو کی مہمان شخصیت ایک صوفی ہیں، ایک دانشور ہیں، فقیر ہیں، صاحب کشف انسان ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی، جن کی ذات سے اس دور کے بہت سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. آج ہم پورا دن ان کے ساتھ گزاریں گے، جانیں گے کہ وہ ہمیں ہمارے سوالات کے کیا جواب دیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ آئیے پلیز. سر آپ ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نہیں خیال کہ میری ابتدائی زندگی یا ایون موجودہ زندگی بھی کوئی ایسی اہم ہے کہ جس پر کوئی بات کی جا سکے. عام پاکستانی بچے کی طرح میرا بھی بچپن گزرا ہے اسی لاہور میں، لڑکپن بھی یہیں گزرا. البتہ جب میں نے زندگی میں پریکٹیکل لائف میں پہلی جاب کی ہے تو وہ سوئی گیس ملتان میں تھی. اچھا. تو وہ میں کوئی 3.25 سال لاہور سے دور رہا. اس کے بعد پھر ایک لمیٹڈ آرگنائزیشن تھی، خاصی لارج سائز آرگنائزیشن، اس کو جوائن کر لیا تھا. وہ لاہور میں دوبارہ آ گیا پھر میں. تو اس وقت سے اب تک کی زندگی ساری لاہور ہی میں گزری ہے. اچھا. جاب کرتے گزری، آج بھی جاب کر رہا ہوں. اتنا زمانہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہے، آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ میری زندگی میں 2 ایسے صاحبان آئے، بلکہ 3 کہیے، جو میرے افسر تھے، باسز تھے. سوئی گیس میں ایسے میکری صاحب تھے. ان سے میں نے خاصا سیکھا، اور ظاہر ہے جس سے سیکھتا ہے انسان اس سے متاثر بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر جب میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا تو منسٹری آف پروڈکشن کی ایک یونٹ تھی، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ریلوے سے ٹرانسفر ہو کے آئے تھے. اچھا. ایس ایم نقی صاحب، وہ آج بھی زندہ ہیں. تو 1973 74 اور 75 کا تھوڑا سا حصہ ان کے ساتھ گزرا. ان سے میں نے بہت سیکھا، اور ان کی تعظیم آج بھی میں ویسے ہی کرتا ہوں جیسے جاب میں کرتا تھا، کہ وہ افسر سے زیادہ میرے استاد رہے. انہوں نے زندگی میں بہت کچھ سکھایا. ان سے پہلے ایک اور صاحب آئے تھے ہمارے یہاں، ٹی ایم خان صاحب. وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ ان کی پرسنالٹی کا ایک اور پہلو بہت نمایاں تھا، وہ تھی ان کی ڈیسنسی. اچھا. انتہائی ڈیسنٹ انسان. اچھا. ویری ویل مینرڈ، ویل ایجوکیٹڈ. ایک ان سے متاثر ہوا میں. یہ 3 صاحبان ایسے ہیں جن سے زندگی میں بڑا نہ صرف متاثر ہوا، ان سے سیکھا بہت کچھ، خاص طور پہ ایس ایم نقی صاحب. کیا وجہ تھی کہ آپ کا رجحان روحانیت کی طرف آیا؟ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ صاحب پیدائشی طور پر ہی میں ادھر راغب تھا یا بچپن سے ہی شوق تھا. اچھا. راغب میرا نہیں خیال کہ میں آج بھی روحانیت کی طرف راغب ہوں. بچپن میں صرف دورے پڑتے تھے عبادت کے، کہ جب کلاس 5 میں تھا اس وقت سے مسجد میں جاتا رہا، لیکن وہ دورے ہی پڑھتے تھے. 4-6 مہینے بڑا زور رہا مسجد میں جا کے نماز پڑھی. اچھا. بلکہ کلاس 5 ہی میں تھا تو میں نے زندگی میں پہلی بار اذان دی. جس مسجد میں میں اذان دے رہا تھا وہاں کے امام صاحب جی بہت پڑھے لکھے تھے اور سرکاری ملازم تھے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ ہے، یہ اذان نہیں دے سکتا. انہوں نے اشارہ کیا کہ دینے دیں. تو میرے اذان دینے کو 10 منٹ کے بعد انہوں نے مؤذن صاحب سے اذان دلوا دی. تو وہ ایک انکریجمنٹ تھی. یہ آن آف چلتا رہا کہ 4-6 مہینے بڑی پابندی سے مسجد میں نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت، پھر بھول بھال گئے.
اچھا. پھر کہیں آنکھ کھلی 1-2 سال کے بعد پھر شروع ہو گئے. تو یوں میں اسے نام دیتا ہوں کہ عبادت کے دورے پڑتے رہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب میں کوئی 19-19.5 سال کا تھا اس کے بعد غالباً زندگی کے جھٹکے لگے یا کیا ہوا کہ پھر میں اللہ کو یاد کرنے لگ گیا ریگولرلی. لیکن روحانیت اور نیکی کی طرف کبھی بھی راغب نہیں رہا. وہ آج بھی گنہگار انسان ہے پہلے کی طرح. روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عام جو کنٹمپریری لوگ ہیں جو روحانیت کی طرف راغب ہوتے ہیں ہم انہیں آپ سے آپ کی شخصیت کو مختلف پاتے ہیں. آپ سرکاری ملازم رہے, آپ نے باہر سے تعلیم حاصل کی, آپ مطلب زمانے کی جو جدت تھی اس کو اپناتے ہوئے اور اپنے رجحان کو جو روحانی رشتہ ہے اس سے آپ جڑے بھی رہے. تو یہ جو ایک انفرادیت ہے یہ آپ کی شخصیت میں کیا وجہ ہے اس کی؟ ایمانداری سے اگر میں بات کروں, پوری دیانتداری سے, تو خود مجھے علم نہیں کہ میری شخصیت میں کوئی خاص بات ہے. میں نے آج تک ریئلائز نہیں کیا. لیکن ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ اسلام نہ تو ماڈرن تعلیم سے منع کرتا ہے, نہ اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی مخصوص ڈیزائن کا لباس پہنیے. کوئی پابندی نہیں لگاتا. صرف ایک آؤٹ لائن اور ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہے اسلام نے کہ لباس ایسا پہنیے جو آپ کا سطر پوری طرح سے ڈھانپ سکے. سطر پوشی بنیادی شرط ہے اور حیا والا ہو. جی. باقی آزادی ہے آپ کو جس ٹائپ کا بھی جس ڈیزائن کا آپ لباس پہننا چاہیں تو ضرور پہنیے. اسی طرح اسلام آپ کو کسی قسم کا بھی کھانے سے نہیں منع کرتا بشرطے وہ حلال ہو. حلال کھانوں میں سے کچھ ہی آپ کھائیے, کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر. آپ کیا زبان بولتے ہیں اسلام اس سے آپ کو کوئی ایسا ہے بالکل. عقیدت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عربی بولنی چاہیے اور وہ درست بھی ہے اس لیے کہ کلام الہی عربی میں ہے. لیکن اسلام پابندیاں نہیں لگاتا کوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. بہت سے لوگ آپ کے معتقد ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کے پیر کون ہیں؟ میں پیری مریدی میں کبھی نہیں گیا, نہ اس پر کوئی بہت زیادہ میرا یقین ہے. بزرگ تھے جن کا رکھ رکھاؤ, گفتگو, ان کی علمیت پسند آئی, ان کے پاس بیٹھتا رہا. لیکن نہ تو وہاں بیعت کرنے کا کوئی سلسلہ تھا, نہ وہاں کسی قسم کی کوئی پابندی تھی. لیکن ان کا علم جس درجے کا تھا اس نے مجھے متاثر کیا اور میں ان کے پاس اکثر بیشتر جا کے بیٹھ جاتا تھا. اور وہ کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوتی تھی جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ خالصتاً روحانی گفتگو. وہاں بھی آپ پر کوئی پابندی نہیں, جیسے جی چاہے گفتگو کر لیجیے. لیکن جب وہ خود بولتے تھے تو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. جو ان کا انداز تھا, جو ان میں تحمل تھا, بردباری تھی, برداشت تھی. اور پھر سب سے بڑی بات جو وہاں موجود تھی جسے مجھے بہت اٹریکٹ کیا تھا وہ یہ تھی کہ وہاں نہ تو کوئی نعرے تھے, نہ کوئی بآواز بلند ذکر اذکار تھے, بلکہ اس کے برعکس ایک احتیاط تھی کہ میں نے ان بزرگ کو کبھی اپنی عبادت کے بارے میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا. کبھی اپنی ذات کے بارے میں نے بتاتے ہوئے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. بلکہ اس کے برعکس بہت زیادہ انوائے ہو جاتے تھے اگر کوئی آدمی ان سے ذکر کرے کہ میں نے آپ کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھی ہے اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا. تو بہت سخت انوائے ہوتے تھے کہ کیوں زبان پر لاتے ہو کوئی بات, کیوں اس کا ذکر کرتے ہو کہ تم نے نماز بھی پڑھی ہے. وہ اس طرح کے تھے. تو ان کی ان چیزوں کو میں نے دوسروں سے مختلف پایا. تو
ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن پیری مریدی کا سلسلہ نہ وہاں تھا نہ میں کہیں اور گیا۔ سر فقیر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی۔ فقیر ایک کثیر المعانی لفظ ہے، اسے مختلف موقعوں پر ہمارے اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فقیر ہم اسے بھی کہتے ہیں جو بھیک مانگتا ہے۔ بالکل۔ فقیر ازراہ انکسار بھی استعمال کرتے ہیں لوگ کہ اس فقیر کا یہ خیال ہے۔ فقیر ہم اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے۔ فقیر ہم اس کو بھی کہتے ہیں جو عاجز ہے۔ بے شک۔ تو یہ کثیر المعانی ہے لفظ ہے، بلکہ کثیر الاستعمال کہیے کہ بہت سی جگہوں پر استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن تصوف میں فقیر ہم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور فرض عبادات کے علاوہ وہ نفلی عبادات بڑی کثرت سے کرتا ہے۔ آپ کی غالباً 8 کتب آ چکی ہیں۔ جی، کہے فقیر کتاب سلسلہ، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہر محفل میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہے فقیر ہی اس کا نام کیوں ہے؟ کہے فقیر اس لیے اس کا نام رکھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تعلیم کی کمی ہے بہت میرے اندر۔ تو یہ جو گفتگو میں کرتا تھا، کچھ صاحبان نے اس کو ریکارڈ کر لیا، پھر اسے انسسٹ کیا کہ ہم اسے کتاب کی شکل دیں گے۔ تو وہ کتاب کی شکل میں جب کمپائل ہو گئی تو اس کا نام رکھنا ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے۔ بہت سے نام سوچے، تو ایک دن یہیں اسی جگہ ٹی وی اور فلم کے بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں شجاعت ہاشمی صاحب، جی، وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کالم نگاری کا ایک نیا سلسلہ شروع کروں کہے فقیر کے نام سے۔ اچھا۔ وہ مجھے کلک کر گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سلسلہ کالم کب سے لکھنا شروع کریں گے؟ کہنے لگے صاحب ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، وقت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ نام مجھے بہت پسند آیا، اچھا۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی بہتر نام سوچ لیں گے اپنے کالم کے سلسلے کا، اگر آپ یہ مجھے عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے ہر بڑے دل، کھلے دل کے آدمی کی طرح بڑی خوش دلی سے کہا کہ آپ لے لیجیے۔ تو یوں یہ نام کتاب پہ چھپا ہو گیا۔ جب وہ کتاب چھپی تو ایک ہی ویک میں اس کے غالباً 2 ایڈیشنز مزید چھپ گئے۔ تو اس پر پبلشر نے کہا کہ یہ نام کلک کر گیا ہے، اب آپ کی آئندہ جتنی کتابیں ہیں ان سب کتابوں کا نام فقیر سے ہی رکھیے۔ تو یوں بعد میں آنے والی کتابوں میں بھی وہ فقیر آ گیا، اگرچہ میرے لیے دشوار ہے کہ اب وہ فقیر کے نام کے ساتھ میں کس طرح ہر کتاب کا ایک نیا نام تلاش کروں۔ صحیح۔ تو یہ سلسلہ بنا تھا کہے فقیر نام رکھنے کا، اور بعد میں اس کا پبلشر صاحب نے ٹائٹل پر پرنٹ کر دیا کہے فقیر سلسلے کی اگلی کتاب۔ سر یہ بتائیے کہ کوئی خاص علم ہے آپ کے پاس؟ کون سی حکمت ہے، کون سی دانائی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کچھ ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان سے دوسرا آدمی دعا کا کہہ دے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، تو وہ اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ دعا کرے، ورنہ بخیل کہلائے گا۔ کسی کی ریکویسٹ پر دعا نہ کرنے سے گریز کرنا بخیلی ہے۔ تو اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بی بی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، تو پھر آپ کو دعا کر دینی چاہیے، ورنہ آپ اللہ کے نزدیک بخیل ہوں گی۔ تو لوگ آتے ہیں، اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے، یہ انسان کا اپنے حسن ظن ہے کہ وہ دوسروں کو کیا سمجھتا ہے۔ ایک
اللہ والے آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے, وہ انگلش کے پروفیسر تھے اور ریٹائرمنٹ کے قریب تھے جب میں ان سے ملا. بہت مزے کے آدمی تھے, تو جب بھی مجھے موقع ملتا تھا میں ان سے مل لیتا تھا. تھے وہ سیالکوٹ میں, ایک بار لاہور تشریف لائے. تو یہاں بھی ایک پروفیسر ہی تھے جو کیمسٹری پڑھاتے تھے اسکولر سائنس کالج میں. اچھا. وہ ضد کرتے تھے کہ میری ملاقات ان صاحب سے کروا دیں. تو جب سیالکوٹ سے شرائط صاحب تشریف لائے لاہور, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح یہاں ایک پروفیسر ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ٹائم دے دیجیے. ملاقات ہو گئی. تو اس ملاقات کے بعد یہاں جو کیمسٹری کے پروفیسر تھے ان میں اشتیاق اور بڑھ گیا دوبارہ ملنے کے لیے. اچھا. تو مجھے پیسٹر کرنے لگے کہ میری ملاقات شرائط صاحب سے ایک بار اور کروا دیں. نیکسٹ ٹائم جب شرائط صاحب لاہور تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ وہ پروفیسر صاحب سے ملے تھے, تو وہ بڑے مشتاق ہیں آپ سے ملنے کے, تو میری ریکویسٹ ہے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں. کہنے لگے آ جائیں. تو یہ کیمسٹری پڑھانے والے پروفیسر صاحب میرے ساتھ شرائط صاحب کے پاس چلے گئے. تو وہاں جا کے انہوں نے شرائط صاحب سے فرمایا, میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں بڑے نیک خیالات رکھتے ہیں. تو شرائط صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ان پروفیسر صاحب کو مخاطب کیا اور کہنے لگے, قریشی صاحب یہ جو کچھ آپ میرے بارے میں فرما رہے ہیں در حقیقت یہ آپ کو میری ذات میں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. تو جو کچھ مجھے آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی ذات کا عکس ہے. آپ خود بھلے آدمی ہیں اس لیے مجھے بھلا سمجھتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہاں اگر کوئی آ کے اس حسن ظن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں, تو یہ اس کی اپنی شخصیت کا عکس اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے میری ذات میں, کہ وہ نیک آدمی ہے, اچھا انسان ہے. اس وجہ سے وہ مجھے بھی کوئی اچھا انسان سمجھ رہا ہے. کیا بات. مجھے اپنے اندر کوئی اچھی چیز دکھائی نہیں دی آئی. بہت ہو. شاہ صاحب آپ کے پاس کیا وہی علم ہے جو ایک وقت میں دنیا میں صرف کسی ایک انسان کے پاس ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں کہ میرے پاس کچھ ہے. میں تو اپنے آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی انکساری یا عاجزی کا پہلو نہیں ہے. کہ میں تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہگار ترین انسان سمجھتا ہوں. اب یہ لوگوں کا اپنا حسن ظن ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ سمجھ لیں. بڑے بڑے صاحب علم پڑھے ہیں, آپ پاکستان میں ڈھونڈنے جائیں گی بہت لوگ جو ایک سے ایک بڑھ کر اچھا انسان ہے وہ ملے گا آپ کو. ان میں کچھ نون ہیں, کچھ نون نہیں ہیں. تو وہ تو بڑے لوگ ہیں, میں ان کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہوں, بہت چھوٹا آدمی ہوں. کہا جاتا ہے کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں, سچ ہے؟ مجھے اس کا ادراک نہیں ہے. اگر ہوتی بھی ہیں مجھے اس کا ادراک نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کسی پہلو سے بھی آپ کو کہیں میرے اندر نیکی کی کوئی رمق نظر آتی ہو تو بتائیے, آپ کے سامنے ہوں. تو مجھے ادراک نہیں. لوگ جیسے میں نے پہلے بھی رپیٹ کی ایک بات دو بار کہ یہ لوگوں کو اپنی ذات کا عکس نظر آتا ہے میرے اندر. وہ بھلے لوگ ہیں, خوش فہم لوگ ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں, تو ان کو لگتا یہ ہے کہ میں بھی کوئی بڑا نیک آدمی ہوں. ایسی بات ہے نہیں. اللہ سے ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے, یا کون سا وہ انداز ہے, کون سا وہ طریقہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دعا کو پر اثر ہونے کے لیے, دعا کو وہاں تک پہنچ جانے کے لیے سہل ثابت ہوتا ہے؟ ایک چیز کی تو ہمیں تعلیم ہمارا دین دیتا ہے کہ رب کو اچھے ناموں سے پکارا جائے, بہت اچھے الفاظ میں اس سے درخواست کی جائے. یہ جو جلد قبول ہونے کی بات ہے, جی جی, وہ غالباً اس ایک چیز میں ہے کہ ہم کس مان کے ساتھ رب سے مانگ رہے ہیں. ہمارا مان ہونا چاہیے رب تعالیٰ پر. جب وہ مان ہوتا ہے کہ میرے رب ہے, وہ ضرور دے گا مجھے,
اس کے خزانے بے پایا ہیں. یہ ایک مان ہے ہمارا. غرور یا پرائڈ بہت بری چیز ہے, نہیں ہونا چاہیے انسان میں. لیکن یہ پرائڈ کہ میرا رب سب سے بڑا ہے, میرے خیال میں بڑا مباح ہے. کہ میں اگر اپنے رب کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا ہے, عظیم ترین ہے, جی, اس کے خزانے بے حد و حساب ہیں اور وہ بے حد و حساب دیالو ہے, یہ ایک پرائڈ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مباح ہوگا اگر میرے اندر پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مان رب تعالیٰ پر کہ میرا رب دینے والا ہے, وہ ضرور دے گا اگر اس سے میں کہوں گا. وہ تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے, تو وہ کیوں نہیں میرے مانگنے پر مجھے دے گا. جب میں اس مان کے ساتھ, یا اس کو اچھے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس یقین کے ساتھ اس سے مانگتا ہوں, تو وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے. شاہ صاحب, دل کی حفاظت کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ضروری کیوں ہے دل کی حفاظت کرنا؟ اس میں تھوڑا سا الفاظ کو تبدیل اگر ہم کر لیں, سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی حفاظت کر لے, کہ اس کا نفس منہ زور نہ ہونے پائے. اور اس کو منہ زور سے ہونے سے بچانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا نفس ہم سے کہے, ہم اسٹریٹ اوے اس کی نفی کر دیں. جو کچھ وہ کہتا ہے ایک لمحہ سوچے بغیر اس کے مخالف چل پڑے, تو ہم زندگی میں بچے رہیں گے, نیکی کی طرف راغب ہو جائیں گے. دو چیزیں ہیں, ایک قلب ہے اور ایک نفس ہے. قلب نیکی کی علامت ہے اور نفس برائی کی علامت ہے, برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو قلب کی حفاظت کی بجائے ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں کہ وہ ہمیں ڈس نہ لے, ہمیں ایسی راہ پر نہ لے جائے خواہشات کے ذریعے جو گناہ کی راہ ہو, جو عصبیت کی راہ ہو. اس لیے نفس پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں. کام کے دوران ڈسپلن, امیدیں, بلکہ کہنا چاہیے کہ سیلف ڈسپلن, اور جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے ہم سے جو اوپر بیٹھے افسران ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ساتھی کالیگز ہیں, ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے اس سفر کو, اپنے پروفیشنل سفر کو کس طریقے سے اسموتھ بنا سکتا ہے؟ مجھے اس جولائی میں 56 ایئرز ہو جائیں گے جاب کرتے ہوئے. میرا تجربہ زندگی کا, جس میں آٹونومس باڈیز کی سروس بھی ہے, گورنمنٹ کی جاب بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی بھی جاب ہے, میرا تجربہ یہ ہوا ہے کہ اگر انسان سر نیچے ڈال کے محنت کے ساتھ کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں اس کے لیے دشواریاں آئیں, لیکن بالآخر وہ اپنا لوہا منوا لیتا ہے. ایک اس کے پیچھے بڑی سمپل لاجک ہے کہ جو میرا افسر ہے اس کی نوکری ڈیپینڈنٹ ہے میری پرفارمنس پر. اگر میں صحیح پرفارم کر رہا ہوں تو نام میرے افسر کا بن رہا ہے, کیونکہ ہیڈ وہ ہے, کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ سارا اسی کو جائے گا. تو میری اچھی پرفارمنس کا کریڈٹ میرے آفیسر کو مل رہا ہے, تو وہ مجھے کیوں لوز کرنا چاہے گا, یا وہ مجھے کیوں نہیں پسند کرے گا. اسی طرح ایک کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا پرفارم کرنے والا ڈسپلن کو آبزرو نہیں کر پاتا. وہ چیز انسان کی زندگی میں دشواریاں لے آئے گی. اگر ایک بہت اچھا ورکر ہے, آفس کا ٹائم صبح 8 بجے ہے اور وہ 9 بجے آتا ہے, تو ظاہر ہے وہ دوسروں کے لیے ایک بری پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے, تو وہ پسندیدہ نہیں رہے گا بندہ. بالکل بالکل. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انسان دوسروں کی آنکھ کا تارا بنا رہتا ہے, اسپیشلی اپنے سپیریئرز کا.
اللہ کے بہت سے نام ہیں, اس کو جس نام سے پکارا جائے اسی نام میں جو ہے وہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی میں ویسی ہی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. رحمان, رحیم, اب یا رحمان یا رحیم کہہ کے بلایا جائے تو رحمان اور رحیم سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیے دونوں کے معنی ایک ہیں, لغتی معنی تو ایک بنیں گے, اصطلاحی معنوں میں فرق آ جائے گا. رحمان وہ ہے جو بغیر دیکھے عطا کرتا ہے, بغیر یہ پرکھے کہ کون مجھے ماننے والا ہے, کون میرا منکر ہے, کون مشرک ہے, وہ رب تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے. آخرت میں وہ رحیم ہوگا جہاں اعمال دیکھ کر عطا کیا جائے گا. تو یہ صفات ایسی ہیں خاص طور پہ رحمان ہونے کی صرف جو کسی انسان میں نہیں پیدا ہو سکتی. انسان یا رحمانو پڑھنے سے اس میں ایک فرق آئے گا, وہ دوسروں کے لیے بڑا سافٹ ہو جائے گا. جو آدمی یا رحمانو کا ورد کرتا ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں اللہ کی مخلوق ان کے لیے بڑا سافٹ ہو جائے گا. کیا تسبیح خود کلامی کی ایک شکل ہے؟ انسان کسی مسئلے میں ہو, کسی پریشانی میں ہو, کوئی تمنا ہو, کوئی کام پھنس گیا ہو, کوئی جاب کی ٹینشن ہو, تو کیا انسان کو کوئی ورد کرنا شروع کر دینا چاہیے, کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دینی چاہیے؟ یہ سب کچھ یہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے عبادات کے 3 لیولز ہیں, بلکہ 4 لیول کہیے. ایک لیول تو وہ ہے جہاں ہم عبادت اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہم مشکلات سے بچے رہیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. ٹھیک. یہ عبادت کا سب سے نچلا درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ وہ ہے کہ میں جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں عبادت کروں. ٹھیک ہے. یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے. بالکل ٹھیک. ان دونوں سے اوپر ایک اور درجہ ہے کہ جہاں میں عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے. اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جہاں میں اس لیے عبادت کروں کہ میرے رب لائق عبادت ہے. وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے, اس لیے کہ وہ مختار کل ہے, مرضی کا مالک ہے. یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کے جواب میں مجھے کچھ بھی عطا فرما دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر رب کو بغیر کسی لالچ اور غرض کے, بغیر کوئی طمع رکھے پکارتا ہے تو رب کے بڑا قریب ہوتا جاتا ہے اور رب اس پہ مہربانی فرماتا ہے. ویسے بھی مسلمان کا چونکہ ایمان ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے, وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے, ہمیشہ وہ فیصلے کرتا ہے جو میرے حق میں بہترین ہے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو جب یہ میرا ایمان ہے کہ میرا رب موجود ہے, وہ مجھے لک آفٹر کرے گا, تو پھر مجھے پریشانی کا آئے گی. مسلمان کو اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے, فکر بمعنی کوشش کے, محنت کے. اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ پر بھروسے اور توکل کے خلاف ہے بات. انسان کو فکر ضرور کرنی چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. قدرت کی طرف سے ہی مطلب ہر انسان دنیا کا, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی خاص رنگ نسل سے ہو, مصیبتیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. اب بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک مشکل جب انسان پر آتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اس کے ایمان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اب ایسی حالت میں انسان کو کیا مظاہرہ کرنا چاہیے, کس طرح کی استقامت اور کس طرح کا صبر اور کس حد تک صبر اور استقامت دکھانی چاہیے؟ مشکلات دکھتے ہیں, یہ سب زندگی کا حصہ ہے. اگر میں اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں تو جو چیزیں بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں ان کو بھی مجھے اسی خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. رب تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. بالکل.
दिन है तो रात भी है, आसानी है तो मुश्किल है, खुशहाली है तो तंदुरुस्ती भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, तंदुरुस्ती है बीमारी है। तो इसी तरह अगर अच्छे दिन हैं इंसान के तो मुश्किल दिन भी आते हैं। तो जो मैंने अच्छे दिन हंस खेल के गुजारे हैं, एंजॉय करके गुजारे हैं, मुश्किल दिनों को भी उतनी ही खुशदिली के साथ मुझे गुजार लेना चाहिए। बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं, साथ में तशरीहात करते हैं कि इसके ये फ़वाइद हैं, पढ़नी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इबादत का ये तरीका जो तशरीहात के ज़रिए किया जाता है ये सही है? रब ताला हमारा पालनहार है, हमारा खालिक है। बेशक। वो हमें मांगे और बिन मांगे सब कुछ अता फरमाता है। सुबह से रात तक हम में से हर शख्स उसकी अता करदा नेमतों से मुस्तफीद हो रहा होता है। इबादत असल में उसका हक है, रब ताला का, जो अदा किया जाना चाहिए। जब हम किसी का हक अदा कर रहे हैं तो उसकी तशरीहात की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उसका हक अदा किया जा रहा है, बस उसकी एक ही ये तशरीह है। लेकिन लोगों को अगर इंस्पायर करने के लिए, लोगों को इबादत की तरफ राग़िब करने के लिए जी, अगर उसकी तशरीह कर देता है कोई, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि मुझ जैसा आदमी जो बेनुमाजी है, जी अगर वो इंस्पायर हो जाता है जी किसी आदमी की नमाज के फ़वाइद बयान करने से, जी, और मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूँ, ठीक है, तो वो एक फ़ायदे की बात हो गई। तो उस तशरीह को करने के पीछे नीयत क्या है? अगर तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये जाने कि मैं नमाजी हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं इबादत गुजार हूँ, तो रियाकारी में चली जाएगी बात। लेकिन अगर मैं उसके दुनियावी फ़वाइद बयान करने लगता हूँ कि साहब नमाज योगा की सबसे एडवांस फॉर्म है, जी जी, नमाज पढ़ने से इंसान को ये मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, सही सही, इस तरह से डिसिप्लिन हो जाता है, पाक साफ रहता है। बिल्कुल, जब मैं ऐसे फ़वाइद बयान करता हूँ लोगों को राग़िब करने के लिए नमाज की तरफ, ठीक है, तो वो मुबाह हो जाएगी बात, फ़ायदेमंद हो जाएगी और मुबारक होगी बात। लेकिन अगर अपनी ज़ात से मैं वो दिखाने लगूंगा तो रियाकारी में चली जाएगी। अपने करीबी दोस्तों मोहम्मद इस्माइल और साबिर मलिक साहब के साथ शाम की चाय पिए। कासिम अली शाह फाउंडेशन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, जहां कासिम अली शाह साहब ने इनका इस्तकबाल किया। एप्रिसिएशन इंसान की फितरत में शामिल है सर, ज़रूरत में शामिल है सर। यानी शायद मुमकिन है सर कोई वो मैस्लो हायरार्कीज़ में पीक पे वहाँ चला जाए जहाँ पर तनकीद तारीफ़ दोनों का असर ख़त्म हो गया सर, सोक्रेटिस लेवल पे चला जाए, बुद्धा बन जाए सर। लेकिन आम तौर पे सर एक छोटा बच्चा, एक टॉप प्रोफेशनल, इवन के सर तोहफा देने के बाद लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि इसको सराहा जाए और एक्नॉलेज किया जाए कि ये खाना बहुत अच्छा था, ये सूट बहुत अच्छा था, घड़ी बड़ी अच्छी थी। एप्रिसिएशन ड्राइव करवाने के लिए एक रियल एप्रिसिएशन कितनी ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, इवन घर में बड़ी ज़रूरी है। लेकिन एप्रिशिएट करते हुए एक एहतियात करना ज़रूरी है, ये तासुर ना आए कि आप जानबूझ के उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे हम तारीफ करते हैं तो तारीफ का अंदाज ये ना हो कि खुशामद लगने लगे। इसी तरह अप्रिसिएशन में एक एहतियात है। अगर एक मातहत एक अच्छा काम करके लाया है, उसने आपके सामने रखा कि साहब ये मैंने पेपर डेवलप किया है, उसको पढ़ने के बाद जो एक अच्छा मैनेजर है वो अप्रिशिएट कैसे करेगा? आमतौर पर
चमकती हुई आंखों के साथ और हल्की सी स्माइल चेहरे पे, वाकई तुमने लिखा, इट्स अ ग्रेट एप्रिसिएशन। बजाय इसके ये कहने कि वो इट्स वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। अब सामने वाला अगर समझदार है तो वो बजाय उसको उससे खुश होने के कहेगा कि यार इसने बनावट कर दी। लेकिन अगर आप बड़ी ब्राइट आंखों के साथ, हल्की सी स्माइल के साथ तुमने लिखा, वो हमारे एक बॉस आए गवर्नमेंट में थे, हम इंतहाई डिसेंट इंसान, डिसेंसी में कमाल था उनका। वो मुझे देख के अक्सर जब उनके कमरे में जब कभी भी गया तो उनके बड़ी ब्रॉड स्माइल आती थी। तो मुझे अजीब सा लगता था, मैं उस वक्त खासा यंग था, तो वो डेप्थ नहीं थी सोच में। मैंने डिपार्टमेंटल हेड से अपने कहा, मैंने कहा सर ये मैं जब डीएम खान साहब के कमरे में जाता हूँ, ये हफ्ते में व्हाट इज यू थिंक हु एम आई? तो उन्होंने कहा कि तुम खुद पूछ लेना किसी से। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने सर जब मैं कमरे में आता हूँ आप हंसते हैं, समथिंग रॉन्ग विद मी? तो अब आप देखिए कि बंदे के प्यार के इजहार का तरीका क्या था। तो आज तक मैं, ये बात है 73 की गालिबन, तो आज 49 इयर्स गुजर गए, आज भी मुझे याद है। कहने बकवास नहीं करो, बैठ जाओ। अब ये नॉर्मली कोई अगर हमें कह दे तो हम उसके गले पड़ जाएंगे, लेकिन जिस लहजे में और जिन तासुरात के साथ उन्होंने कहा, उससे तासुर ये मिला कि ही लव्स मी वेरी मच। और उन्होंने एक अजीब बात कही मुझे, जो बाद में साबित हुई। कहने कि तुम्हें पता है कि रब ताला ने तुम्हें एक बहुत बड़ी नेमत अता की है? तो मैंने कहा साहब अल्लाह ने तो बहुत सी नेमतें अता की हैं, आई डोंट नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू। कहने लगे कि अगर किसी शख्स का फेस प्लेजेंट हो, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये इंसान को आगे बढ़ने में बहुत मदद देता है। तो कहने लगे कि नाउ यू नो कि मैं तुम्हें देख के मुस्कुराने क्यों लगता हूँ, योर फेस इज प्लीजिंग। वो सारा गुस्सा मेरा वो पानी के झाग की तरह बैठ गया। शाह साहब, जिंदगी में हम रिश्ते बनाते हैं। एक रिश्ते वो हैं जिनमें हम बंधे हुए आए हैं, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार। जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते हम बनाते हैं। अक्सर हम अपने उन्हीं रिलेशनशिप्स, जिनको हम ब्लड रिलेशनशिप्स बोलते हैं, उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं। अक्सर अपने बनाए हुए रिश्तों से तंग आ जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। क्या वजह होती है इसकी? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ रिश्ते हैं जो बाय चॉइस हैं। दोस्त बनाता हूँ मैं, किसी को उस्ताद मानता हूँ मैं, ये बाय चॉइस है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे कबूल करनी चाहिए। कुछ रिश्ते हैं जैसे आपने फरमाया कि वो बाय चॉइस नहीं है। मैं उसको आप कह लीजिए एक्सीडेंटली एक घर में पैदा हुआ, मेरे वो माँ बाप हैं, वो कुदरत की तरफ से। मुसलमान इन चीज़ों को इस तरह से नहीं देखता। मुसलमान के देखने के एंगल्स मुख्तलिफ हैं। वो ये देखता है कि मुझे रब ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, मैं किसी दोस्त को हेल्प करता हूँ, उसका यकीनन अजर मुझे मिलेगा। लेकिन यही हेल्प मैं अगर अपने भाई की करता हूँ जी जी, तो मुझे दोहरा अजर मिल रहा है। एक तो अजर मिल रहा है कि मैंने हेल्प किया, दूसरा अजर मिल रहा है कि वो सिला रहमी है। तो मुसलमान की ज़िंदगी में सिला रहमी बड़े मायने रखता है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को बहुत पसंद है, इसका अजर बहुत है। तो मुसलमान सिला रहमी मेंटेन करता है। जी, वालिदैन हैं, उनका हक है मुसलमान पर, अपने औलाद पर हक है। जी।
जब कोई मुसलमान वो हक अदा करता है तो रब भी राज़ी होता है, उसका सिला भी बड़ा मिलता है। लेकिन अगर वो हक अदा न करे तो वो आंसरेबल हो गया अल्लाह को, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और अल्लाह ही का हुक्म है कि माफ़ कर दो। माफ़ करने वाले को वो पसंद भी करता है, लेकिन हम हैं तो इंसान ही ना। कई बार हमें लोगों को माफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान क्या करे? अजर इंसान को किस चीज़ का मिलता है? अपनी ख्वाहिशात को मारने का। मेरा नफ्स मुझे उकसा रहा है कि मैं इंतकाम लूँ। मेरे अंदर ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इस आदमी ने मुझे दुख दिया है, मैं इसका इंतकाम ज़रूर लूँगा। लेकिन मुझे बताया गया कि मेरा रब इंतकाम की इजाज़त तो देता है, इसमें शक नहीं है, बदला लेने की इजाज़त देता है, लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर ज़्यादती की गई है। और उसी में आगे वो फर्दर कहता है कि अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो मुसलमान तो ये चाहेगा कि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं जो रब के पसंदीदा हैं, जिनको रब पसंद करता है। तो वो इंतकाम नहीं लेगा, माफ़ कर देगा। तो अजर जो है इंसान का इसी बात का मिलता है इंसान को कि वो अपनी ख्वाहिशात को मार के अल्लाह के अहकामात की पैरवी करता है। इंसान फितरी तौर पर अपने माजी को कभी भूल नहीं सकता। ना चाहते हुए भी आप अपने माजी के साथ जुड़े रहते हैं। अच्छी बुरी बातें आपके हाल को मुतासिर करती रहती हैं, और फिर आपके हाल पे जब वो चीज़ें मुतासिर होती हैं तो आप अनकॉन्शियस होकर अपने मुस्तकबिल के खदशात के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। ऐसी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, और अपने हाल को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इंसान को अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए? ये जो दरवेश लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, इनके पास खाने को पूरा नहीं होता कि पेट भर के उनको रोटी मिले, रहने को पूरी छत नहीं होती सर पर, पहनने को काफ़ी कपड़े नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद आपने कभी किसी दरवेश को, फ़कीर को मलूल नहीं देखा होगा। हमेशा खुश नजर आएगा आपको, हंसता खेलता। उसकी बुनियादी वजह ही दो वजूहात हैं। उनमें एक ये है कि फ़कीर सिर्फ अपने आज में ज़िंदा है। जो गुज़रा हुआ कल है, जिसको हम माजी कहते हैं, वो फ़कीर के लिए एक भूली हुई दास्तान है। इंसान को अपने लिए सबसे बेहतरीन दुआ, बेहतरीन तो इंसान सोचेगा कि कोई एक दुआ हो, कोई खूबसूरत दुआ हो, मुख्तसर दुआ हो, और वही मेरा पूरा ईमान हो कि यही दुआ मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। आप कौन सी वो दुआ समझते हैं? ये मैन टू मैन वेरी कर जाएगा। अच्छा, इसलिए ये कहना कि एक दुआ सबके लिए अच्छी, वैसे तो अच्छा, जो मसनून दुआएं हैं वो सबके लिए बहुत अच्छी हैं, मसनून दुआएं करनी चाहिए। जी जी जी। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि मैं अपने लिए क्या दुआ करूं या आप अपने लिए क्या दुआ करें, ये मैन टू मैन वेरी करती है। अच्छा, लेकिन मेरे अच्छा। ख्याल में जो एक अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, जामे, जी अल्लाह ताला से उसका अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, उसका रहम और उसकी रहमत मांगी जाए कि या अल्लाह तू मेरे गुनाह मुझे माफ़ फरमा के मुझ पर रहम फरमा दे, और या अल्लाह तू मुझ पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे। एक दुआ ये हो सकती है। ठीक है। अगर आदमी ये दुआ ना करना चाहे तो दूसरी एक अच्छी दुआ ये हो सकती है कि या अल्लाह मेरे लिए इस जहां में और अगले जहां में ज़िंदगी आसान कर दे। और उसके साथ साथ हम ये दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह मुझे तो इस जहां में भी और अगले जहां में भी बाइज्जत कर दे। से कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया, मईशत, लोग जाने तबाह हो चुके हैं। आप लोगों को, सुनने वालों को कोई दुआ बताना चाहेंगे जिससे वो अपने आप को महफूज कर सकें, अपनी हिफाजत कर सकें?
जब ये वबा शुरू हुई थी तो उन्हीं दिनों मुझे किसी टेलीविज़न चैनल ने पूछा था, तो मैंने एक अर्ज़ की थी कि सूरह तग़ाबन पढ़िए ईशा की नमाज के बाद और अल्लाह से पनाह मांगिए इस वबा से, तो अल्लाह ताला महफूज रखने वाला है। सर कोई दुआ आपके दिल में भी है, कोई ख्वाहिश आपके दिल में भी है, आप भी चाहते हैं जो पूरी हो जाए? मैंने तो अभी आपको ये दुआ अर्ज़ कर दी जो मैंने आपको ये मेरी ही पसंदीदा दुआएं हैं जो मैं अपने लिए मांगता हूँ। सर मैं अपने हर मेहमान से एक सवाल सबसे आखिर में करती हूँ और उनसे ये पूछती हूँ कि कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो आरज़ू रखते हैं, जो उनकी तलब है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी भी तलब हो, आपकी भी आरज़ू हो? दुनियावी ख्वाहिश की अगर बात फरमाती हैं आप, जी। तो एक बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मुझे गुफ्तगू का सलीका आ जाए।